السلام علیکم دوستو آج کی کہانی انسانی خیالوں کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھی گئی ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف اپنے آپ کو یاد دلانا ہے کہ ہر کسی کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر کسی کو موت کی تیاری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایمان اور دین کا دامن تھام کر ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت سے مالا مال کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے، آمین۔ میرے اس مکالمے میں اگر مجھ سے کوئی بھول یا کوتاہی ہوئی ہو تو یا اللہ مجھے معاف کر، اور اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو قبول کر، آمین یا رب العالمین۔ مجھے کام کے سلسلے میں دہلی جانا تھا۔ دہلی جانے کے لیے 1 گھنٹہ پہلے گھر سے نکلا، لیکن راستے میں ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے ایئرپورٹ لیٹ پہنچا۔ جلدی سے گاڑی پارک کی اور دوڑتے ہوئے کاؤنٹر پر پہنچا۔ کاؤنٹر پر موجود ملازم نے کہا کہ دہلی کی آخری فلائٹ تو چلی گئی ہے، اب آپ کو آخری فلائٹ بھی لینے کے لیے کل آنا پڑے گا۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی مجھے آج دہلی کسی بھی صورت میں پہنچنا ہے، پلیز میری مدد کرو۔ اس نے کہا میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ بہرحال میں ایئرپورٹ سے باہر نکلا، حیران تھا کہ کیا کروں۔ دہلی جانا تو ہے، پروگرام کینسل کر دوں یا اپنی گاڑی سے چلے جاؤں یا کوئی پرائیویٹ ٹیکسی ہائر کر لوں۔ بہرحال ٹیکسی ہائر کرنے کی بات پر دل نے اتفاق کیا۔ ایئرپورٹ کے باہر ٹیکسیاں کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے ان میں سے ایک کو پوچھا کہ بھائی دہلی جانے کا کتنا لوگے؟ اس نے کہا 20,000 روپے۔ میں نے کہا 20,000 روپے؟ اس سے مول بھاؤ کرنے لگا، اور مول بھاؤ کرنے کے بعد میں یہ حاصل ہوا کہ 15,000 روپے وہ مجھے دہلی لے جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ میں اس گاڑی میں دہلی جانے کے لیے بیٹھ گیا۔ بیٹھتے ہی میں نے اس سے کہا گاڑی تیز رفتار سے چلانی ہے۔ اس نے کہا آپ فکر مت کیجیے، میں آپ کو ہوائی جہاز کی رفتار سے دہلی پہنچا دوں گا۔ اور اس نے خطرناک حد تک گاڑی دوڑانا شروع کر دی۔ راستے میں اس سے کچھ باتیں ہوئی، اس نے میرے بارے میں کچھ سوالات کیے اور میں نے اس کے بارے میں کچھ سوالات کیے۔ اچانک مجھے اپنی والدہ کا خیال آیا کہ مجھے ان سے بات کرنی چاہیے۔ میں نے موبائل نکالا اور اپنی والدہ کو فون کیا۔ انہوں نے پوچھا بیٹے کہاں ہوں اور کیسے ہوں؟ میں نے انہیں پوری مکمل بات بتا دی کہ کیسے میں ٹیکسی سے سفر کر رہا ہوں۔ ماں نے دعا دی کہ بیٹے اللہ تمہیں ہر قسم کی شر سے بچائے۔ میں نے کہا انشاءاللہ جب میں دہلی پہنچوں گا تو آپ کو کال کروں گا۔ قدرتی طور پر میرے دل پر ایک پریشانی سی چھا گئی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مصیبت میری منتظر ہو۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کو فون کیا۔ میں نے اس سے بھی ساری کیفیت بتائی اور اسے کچھ ہدایت دی، اور خاص طور پہ بچوں کا خیال رکھنے کی بات کی، اور میری چھوٹی بچی سے محبت اور شفقت کرنے کی بات کی۔ اس نے کہا کہ جب سے تم گئے ہو بچی آپ کے بارے میں ہی پوچھ رہی ہے۔ میں نے کہا اس سے میری بات کراؤ۔ بچی نے کہا ابو آپ کب آئیں گے؟ میں نے کہا ابھی تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ کوئی چیز چاہیے بیٹا تمہیں؟ وہ بولی ہاں میرے لیے چاکلیٹ اور ڈھیر ساری مٹھائیاں لے آؤ۔ میں ہنسنے لگا اور کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں اپنے سوچوں میں گم ہو گیا کہ اچانک ڈرائیور کے سوال نے مجھے چونکا دیا۔ پوچھا کہ کیا میں سگریٹ پی سکتا ہوں؟ میں نے کہا بھائی تم تو مجھے اچھے نیک سمجھدار انسان لگ رہے ہو، کیوں اپنا اور اپنے مال کا خرابہ کر رہے ہو؟ سگریٹ کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہو؟ اس نے کہا میں نے بہت کوشش کی ہے سر، لیکن مجھ سے چھوٹتی نہیں ہے۔ میں نے کہا اب یہ آخری بار کوشش کر لو اور توبہ کر لو، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اس نے کہا انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کے بعد میں نے اپنا سر کار کی دروازے سے لگایا اور آنکھ لگا دی کہ تھوڑی ہی دیر میں مجھے زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ پتہ لگا کہ گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا ہے۔ میں گھبرایا اور ڈرائیور سے کہا کہ اسپیڈ کم کر دو اور گاڑی کو قابو میں کرو۔ اس نے گھبراہٹ میں کوئی جواب نہیں دیا، اور اسی ادھڑ بھن میں گاڑی ایک طرف نکل گئی اور کلا بازیاں کھاتی ہوئی ایک گہری روڈ کے باہر جا کے
گر گئی۔ مجھے اس وقت اللہ نے توفیق دی کہ میں زور زور سے کلمہ شہادت پڑھنے لگا۔ مجھے سر میں چوٹ لگی تھی اور درد کی شدت ایسی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا درد محسوس نہیں کیا۔ میں جسم کے کسی حصے کو ہلا نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا خطرناک درد محسوس نہیں کیا۔ میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن بات نہیں کر سکتا تھا، جب کہ میری آنکھیں کھلی تھی لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں لوگوں کے قدموں کی آوازیں سنی جو ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ اسے ہلاؤ نہیں، اس کے سر سے خون نکل رہا ہے، اس کی ٹانگیں ٹوٹ چکی ہے۔ میری تکلیف میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا اور سانس لینے میں دشواریاں پیدا ہونے لگی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ شاید میری موت آ گئی ہے۔ اس وقت مجھے زندگی گزری ہوئی زندگی پر جو ندامت ہوئی میں اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے پتہ چلا کہ اب مجھے موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کہانی کے آخر میں آپ سب کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا حقیقت ہے۔ یہاں پر ہر بھائی بہن یہ تصور کر لے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ عنقریب ہم سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس کے بعد لوگوں کی آوازیں آنا بند ہو گئی، میری آنکھوں کے سامنے مکمل تاریکی چھا گئی اور میں ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے میرے جسم کو چھریوں سے کاٹا جا رہا ہو۔ اتنے میں مجھے ایک سفید ریش آدمی نظر آیا۔ اس نے کہا، بیٹے یہ تمہاری زندگی کی آخری گھڑی ہے، میں تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہے نصیحت؟ اس نے کہا، تم عیسائیت کی ترغیب کل لبی سلیب، خدا کی قسم اس میں تمہاری نجات ہے۔ اگر تم اس پر ایمان لائے تو تمہیں اپنے گھر والوں کو لوٹا دوں گا اور تمہاری روح واپس لے آؤں گا۔ جلدی سے بولو، وقت ختم ہوا جا رہا ہے۔ مجھے اندازہ ہوا یہ شیطان ہے۔ مجھے اس وقت جتنی بھی تکلیف تھی اور جتنا بھی اذیت سے دوچار تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول پر مکمل ایمان تھا۔ میں نے اس سے کہا، جاؤ اللہ کے دشمن، میں نے اسلام کی حالت میں زندگی گزاری ہے اور مسلمان ہو کر مروں گا۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا، بولا، تمہاری نجات اسی میں ہے کہ تم یہودی یا نصرانی مر جاؤ، اس میں ہے کہ ورنہ میں تمہاری تکلیف بڑھا دوں گا اور تمہاری روح قبض کر دوں گا۔ میں نے کہا، موت تمہارے ہاتھ میں نہیں، جو بھی ہو میں اسلام کی حالت میں مرنا چاہوں گا۔ اتنے میں اس نے اوپر دیکھا اور دیکھتے ہی بھاگ نکلا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے اسے ڈرایا ہو۔ اچانک میں عجیب قسم کے چہرے والے اور بڑے بڑے جسموں والے لوگ دیکھے۔ وہ آسمان کی طرف سے آئے اور کہا، السلام علیکم۔ میں نے کہا، وعلیکم السلام۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے اور ایک لفظ بھی نہیں بولے۔ ان کے پاس کفن تھے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا فرشتہ میری طرف آیا اور کہا، اتحن نفس المطمئنہ اخرج المغفرہ من اللہ و رضوان، اے نیک روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشخبری کی طرف نکل آ۔ میں یہ بات سن کر خوشی سے جھوم اٹھا، میرا ٹھکانہ نہ رہا۔ میں نے کہا، اللہ کے فرشتے میں حاضر ہوں۔ اس نے میری روح کھینچ لی۔ مجھے اب ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نیند اور حقیقت کے مابین ہوں۔ ایسا لگا کہ مجھے جسم سے آسمان کی طرف اٹھایا جا رہا ہے۔ میں نے نیچے دیکھا تو پتہ چلا کہ لوگ میرے جسم کے ارد گرد کھڑے ہیں اور انہوں نے میرے جسم کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا ہے۔ ان میں سے کسی نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے دو فرشتوں کو دیکھا کہ وہ مجھے وصول کر رہے ہیں اور مجھے کفن میں ڈال کر اوپر کی طرف لے جا رہے ہیں۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو مجھے افق کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ مجھے بلندی سے بلندی کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ ہم بادلوں کو چیرتے ہوئے چلے گئے جیسے کہ میں ایک جہاز میں بیٹھا ہوں، یہاں تک کہ پوری زمین مجھے ایک گیند کی طرح نظر آنے لگی۔ میں نے ان دو فرشتوں سے پوچھا، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کرے گا؟ انہوں نے کہا، اس کا علم اللہ کی ذات کو ہے، ہمیں صرف تمہاری روح لینے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے اور ہم صرف مسلمانوں پر مامور ہیں۔ ہمارے قریب سے کچھ اور فرشتے گزر گئے جن کے پاس ایک روح تھی اور اس سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی زبردست خوشبو کبھی نہیں سنی۔ میں نے حیرانگی کے عالم میں فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اگر مجھے معلوم نہ ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت کر گئے ہیں تو میں یہ کہتا کہ یہ روح ان کی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک فلسطین کی روح ہے جس یہودی نے تھوڑی دیر پہلے قتل کیا ہے جبکہ وہ اپنے دین اور وطن کی مدافعت کر رہا تھا۔ اس کا نام ابو العبد ہے۔ میں نے کہا، کاش میں شہید ہو کر مرتا۔
اس کے بعد کچھ اور فرشتے ہمارے قریب سے گزرے اور ان کے پاس ایک روح تھی جس کے سخت بدبو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ بتوں کا اور گائے کا پوجنے والا ہے جس سے تھوڑی دیر پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ہلاک کر دیا ہے۔ میں نے شکر کیا کہ شکر ہے میں کم از کم مسلمان تو مرا۔ میں نے کہا میں نے آخرت کے سفر کے حوالے سے بہت پڑھا ہے، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں نے کبھی اس کا تصور نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا شکر کرو مسلمان مرے ہو، لیکن ابھی تمہارے سامنے سفر بہت لمبا ہے اور بے شمار مراحل ہے۔ اس کے بعد ہم فرشتوں کے ایک بہت بڑے گروہ کے پاس سے گزرے اور ہم نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ میرے ساتھ والے 2 فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ ایک مسلمان ہے جو تھوڑی دیر پہلے حادثے کا شکار ہو گیا ہے اور اللہ نے ہمیں اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا مسلمانوں کے لیے بشارت ہو کیونکہ یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ فرشتے ہیں جو آسمان کی حفاظت کرتے ہیں اور یہاں سے شیطانوں پر شعاع پھینکتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ کے بہت عظیم مخلوق ہے۔ انہوں نے کہا ان سے بھی زیادہ عظیم فرشتے موجود ہیں۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ وہ بولے جبرائیل اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے، اور یہ سب مخلوق ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سرتابی نہیں کرتے۔ اس کے بعد ہم مزید اوپر چڑھتے گئے یہاں تک کہ آسمانی دنیا پر پہنچ گئے۔ میں اس وقت ایک خوف اور کرب کے عالم میں تھا کہ نامعلوم آگے کیا ہوگا۔ میں نے آسمان کو بہت بڑا پایا اور اس کے اندر دروازے تھے جو بند تھے، اور ان دروازوں پر فرشتے تھے جن کے جسم بہت بڑے تھے۔ 2 فرشتوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ان کے ساتھ میں نے بھی یہی الفاظ دہرائے۔ دوسرے فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور انہوں نے کہا رحمت کے فرشتوں اہلا و سہلا، ضرور یہ مسلمان ہی ہوگا۔ میرے ساتھ والے فرشتوں نے کہا ہاں یہ مسلمان ہے۔ انہوں نے کہا تم اندر آ سکتے ہو کیونکہ آسمان کے دروازے صرف مسلمانوں کے لیے کھلتے ہیں۔ کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے۔ ہم اندر گئے تو بہت ساری عجیب چیزیں دیکھی، پھر ہم آگے بڑھے اور اوپر چڑھنا شروع کیا، یہاں 6 تک کہ دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں اور بالآخر 7واں آسمان پر جا پہنچے۔ یہ آسمان باقی تمام آسمانوں سے بڑا نظر آیا، جیسے ایک بہت بڑا سمندر۔ فرشتے کہہ رہے تھے مجھ پر ایک بہت بڑی ہیبت طاری ہو گئی۔ سر نیچے کیا اور آنسو جاری ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں حکم صادر فرمایا کہ میرے اس بندے کا عمل نام علین میں لکھوا دو اور اس زمین کی طرف واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے انہیں زمین سے پیدا کیا، اس میں ان کی واپسی ہوگی اور ایک بار پھر اس زمین سے انہیں اٹھاؤں گا۔ شدید رعب، ہیبت اور خوشی کے ملے جلے جذبات میں نے کہا پروردگار تو پاک ہے، لیکن ہم نے تیری وہ بندگی نہیں کی جو ہونی چاہیے۔ سبحانک ما عبدک حق العبادت، تیرا حق ہم ادا نہ کر سکے۔ فرشتوں مجھے لے کر واپس زمین کی طرف روانہ ہوئے اور جہاں جہاں سے گزرتے گئے دوسرے فرشتوں کو سلام کرتے گئے۔ میں نے راستے میں ان سے پوچھا کیا میں اپنے جسم اور گھر والوں کے متعلق جان سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا اپنے جسم کو عنقریب تم دیکھو گے، لیکن جہاں تک تمہارے گھر والوں کا تعلق ہے ان کی نیکیاں آپ کو پہنچتی رہیں گی، لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے بعد وہ مجھے زمین پر لے گئے اور کہا اب تم اپنے جسم کے ساتھ رہو، ہمارا کام ختم ہوا۔ اب قبر میں تمہارے پاس دوسرے فرشتے آئیں گے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، کیا میں پھر کبھی آپ کو دیکھ سکوں گا؟ انہوں نے کہا قیامت کے دن، اور اس کے ساتھ ان پر ہیبت طاری ہو گئی۔ پھر انہوں نے کہا اگر تم اہل جنت میں سے نکلے تو ہم ساتھ ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ میں نے پوچھا جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا کیا اس کے بعد بھی میرے جنت جانے میں کوئی شک رہ گیا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے جنت جانے کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تمہیں جو عزت و اکرام ملا وہ اس لیے کہ تم مسلمان تھے، لیکن مسلمان مرے، لیکن تمہیں اعمال کی پیشن اور میزان سے ضرور سابقہ پیش آنا ہے۔ مجھے اپنے گناہ یاد آ گئے اور کہا کہ زور زور سے روؤں۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے نیک گمان کرو کیونکہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس کے بعد انہوں نے سلام کیا اور بڑی تیزی سے اوپر چلے گئے۔ میں نے اپنے جسم پر نظر دوڑائی، میری آنکھیں بند تھیں اور میرے ارد گرد میرے بھائی اور والدہ صاحب رو رہے تھے۔
اس کے بعد میرے جسم پر پانی ڈالا گیا تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے غسل دیا جا رہا ہے۔ ان کے رونے سے مجھے تکلیف ملتی تھی، اور جب میرے والد دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے تو ان کی یہ بات مجھے راحت پہنچاتی تھی۔ اس کے بعد میرے جسم کو سفید کفن پہنچایا گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، افسوس، میں اپنے جسم کو اللہ کی راہ میں ختم کرتا، کاش میں شہید مرتا۔ افسوس، میں ایک گھڑی بھی اللہ کی ذکر یا نماز یا عبادت کے بغیر نہ گزارتا۔ کاش میں شب و روز اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا۔ افسوس، ہائے افسوس۔ اتنے میں لوگوں نے میرا جسم اٹھایا۔ میں اپنے جسم کو دیکھ رہا ہوں، لیکن نہ تو اس کے اندر جا سکتا ہوں اور نہ دور ہو سکتا ہوں۔ ایک عجیب سی صورتحال سے دوچار تھا۔ مجھے جب اٹھایا گیا تو جو چیز میرے لیے اس وقت تکلیف دہ تھی وہ میرے گھر والوں کا رونا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں اپنے ابا سے کہہ دوں، ابا جان رونا بند کرو، بلکہ میرے لیے دعا کرو کیونکہ آپ کا رونا مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ میرے رشتہ داروں میں سے اس وقت جو کوئی میرے لیے دعا کرتا تو اس سے مجھے راحت ملتی۔ مجھے مسجد پہنچایا گیا اور وہاں اتارا گیا، اور میں نے سنا کہ لوگ نماز پڑھنے لگے ہیں۔ مجھے شدید خواہش ہوئی کہ میں بھی ان کے ساتھ نماز پڑھوں۔ میں نے سوچا کتنے خوش قسمت ہے یہ لوگ کہ نیکیاں کما رہے ہیں جبکہ میرا عمل نامہ بند ہو چکا ہے۔ نماز ختم ہوئی تو مؤذن نے اعلان کیا، الصلاۃ علی الرجل یا حکم اللہ۔ امام میرے قریب آیا اور نماز جنازہ شروع کی۔ میں حیران ہوا کہ وہاں بہت سارے فرشتے آ گئے جو ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ نماز پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں اور ان میں کتنے موحد ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ چوتھی تکبیر میں نے دیکھا کہ فرشتے کچھ لکھ رہے ہیں۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لوگوں کی دعائیں لکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ امام اس رکعت کو مزید لمبی کر دے، کیونکہ لوگوں کی دعاؤں سے مجھے عجیب سی راحت محسوس ہو رہی تھی۔ نماز ختم ہوئی اور مجھے اٹھا کر قبرستان کی طرف لے گئے۔ راستے میں کچھ لوگ دعائیں مانگ رہے تھے اور کچھ رو رہے تھے، اور میں حیران و پریشان تھا کہ نہ معلوم میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے اپنے تمام گناہ اور غلطیاں اور ظلم اور جو غفلت کی زندگی گزاری ہے وہ سب ایک ایک کر کے سامنے آ رہی تھی، اور ایک شدید ہیبت کا عالم تھا جس میں گزر گیا۔ الغرض قبرستان پہنچا کر مجھے اتارا گیا۔ اس وقت مختلف قسم کی آوازیں سننے میں آئیں۔ کوئی کہہ رہا ہے جنازے کو راستہ دے دو، کوئی کہہ رہا ہے اس طرف سے لے جاؤ، کوئی کہہ رہا ہے قبر کے قریب رکھ دو۔ یا اللہ، میں نے کبھی اپنے بارے میں ایسی باتیں نہیں سوچی تھی۔ مجھے قبر میں روح اور جسم کے ساتھ اتارا گیا، لیکن انہیں صرف میرا جسم نظر آ رہا تھا، روح نہیں نظر آ رہی تھی۔ اس کے بعد لحد کو بند کرنا شروع کر دیا۔ میرا دل چاہا کہ چیخ چیخ کر کہہ دوں کہ مجھے یہاں نہ چھوڑے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن میں بول نہیں سکتا تھا۔ الغرض مٹی ڈالنی شروع ہوئی اور قبر میں ایک اندھیرا چھا گیا۔ لوگوں کی آوازیں بند ہوتی چلی گئی، لیکن میں ان کے قدموں کی آوازیں سن رہا تھا۔ ان میں سے جو کوئی میرے لیے دعا کرتا تو اس سے مجھے سکون مل جاتا۔ اچانک قبر مجھ پر تنگ ہو گئی اور ایسا لگا کہ میرے پورے جسم کو کچل دیا گیا ہے، اور قریب تھا کہ میں ایک چیخ نکال دوں، لیکن پھر دوبارہ اصلی حالت پر آ گئی۔ اس کے بعد میں نے ایک طرف دیکھنے کی کوشش کی کہ اچانک دو ہیبت ناک قسم کے فرشتے نمودار ہوئے، جن کے بڑے بڑے جسم کالے رنگ اور نیلی آنکھیں تھیں۔ ان کی آنکھوں میں بجلی جیسی چمک تھی، اور ان میں سے ایک کے ہاتھ میں گزر تھا، اور اگر اس سے پہاڑ کو مار دے تو اس سے ریزہ ریزہ ہو جاتی تھی۔ ان میں سے ایک نے مجھے کہا بیٹھ جاؤ، تو میں فوراً بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کہا من ربکا، تمہارا رب کون ہے؟ جس کے ہاتھ میں گز تھا وہ مجھے بغور دیکھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جواب دیتے وقت مجھ پر کپ کپی طاری تھی، اس لیے نہیں کہ مجھے جواب میں کوئی شک تھا، بلکہ ان کے رواب کی وجہ سے۔ پھر اس نے مزید دو سوال کیے، تمہارا نبی کون ہے اور تمہارا دین کون سا ہے؟ اور الحمدللہ میں نے ٹھیک جواب دیا۔ انہوں نے کہا اب تم قبر کے عذاب سے بچ گئے۔ میں نے پوچھا کیا تم منکر و نکیر ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، اور بولے کہ اگر تم صحیح جواب نہ دیتے تو
تو ہم تمہیں اس گز سے مارتے اور تم اتنی چیخیں نکالتے کہ اس زمین کی ساری مخلوق سن لیتی سوائے انسانوں اور جنوں کے، اور اگر انسان اور جن اسے سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس مصیبت سے بچایا۔ اس کے بعد وہ چلے گئے اور ان کے جانے سے مجھے قدر اطمینان حاصل ہوا۔ ان کے چلے جانے کے بعد مجھے سخت گرمی محسوس ہونے لگی اور مجھے لگا کہ میرا جسم جلنے والا ہے، جیسے کہ جہنم سے کوئی کھڑکی کھول دی گئی ہو۔ اتنے میں وہ دو فرشتے اور نمودار ہوئی اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں، ہم قبر میں تمہارے اعمال تمہیں پیش کرنے آئے ہیں تاکہ قبر میں قیامت تک تمہیں اپنے نیکیوں کا جو بدلہ ملنا چاہیے وہ ملتا رہے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم، جس سختی اور اذیت سے میں دوچار ہوں میں نے کبھی اس کے متعلق سوچا نہیں تھا۔ پھر میں نے پوچھا کیا میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا پوچھو۔ میں نے پوچھا کیا میں اہل جنت میں سے ہوں اور کیا اتنی ساری تکلیفیں جھیلنے کے بعد بھی میرے لیے جہنم جانے کا خطرہ ہے؟ انہوں نے کہا تم ایک مسلمان ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو، لیکن جنت جانے کا علم صرف اللہ کو ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں نے کہا اگر اللہ نے مجھے دوزخ بھیج دیا تو پتہ نہیں میں وہاں کتنا عرصہ رہوں گا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے امید رکھو کیونکہ وہ بہت کریم ہے، اور اب ہم تمہارے اعمال پیش کر رہے ہیں، تمہارے بلوغت سے وقت سے لے کر تمہارے مرنے تک کے وقت تک۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے ہم نماز سے شروع کرتے ہیں کیونکہ کافر اور مسلمان کے مابین فرق کرنے والی چیز نماز ہے، لیکن فی الحال تمہارے سارے اعمال معلق ہے۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے نیک اعمال کیے ہیں، آخر میرے اعمال معلق کیوں ہیں؟ اور اس وقت جو میں اپنے جسم میں دنیا جہاں کی گرمی محسوس کر رہا ہوں اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر قرضہ ہے جو تم نے مرنے سے پہلے ادا نہیں کیا ہے۔ میں رو پڑا اور میں نے کہا کیسے؟ اور یہ جو میرے اعمال معلق ہے کیا اس کی وجہ بھی یہی ہے؟ میرا سوال ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ میری قبر میں اچانک روشنی آ گئی اور ایک ایسی خوشبو پھیل گئی کہ ایسی خوشبو نہ میں نے اپنی زندگی میں سونگھی اور نہ مرنے کے بعد۔ اس روشنی سے آواز آئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں سورۃ الملک ہوں، میں اس لیے آئی ہوں کہ اللہ سے تیرے لیے مدد طلب کروں کیونکہ تم نے میری حفاظت کی، تم نے میری تلاوت کی اور تمہارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتا دیا تھا کہ جو اس سورۃ الملک کو پڑھے گا قبر میں وہ اس کی نجات کا ذریعہ ہوں گی۔ میں خوش ہوا۔ میں نے کہا میں نے بچپن میں تمہیں حفظ کر لیا تھا اور میں ہمیشہ نماز میں اور گھر میں تیری تلاوت کرتا تھا، مجھے اس وقت تمہاری اشد ضرورت ہے۔ اس نے کہا اس لیے تو میں آئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لوں کہ وہ تمہاری تکلیف کو آسانی میں بدل دے، لیکن تم سے ایک غلطی ہوئی ہے کہ تم نے لوگوں کے قرضے ادا نہیں کیے۔ میں نے کہا نجات کا کوئی ذریعہ؟ اس نے کہا نجات 3 باتوں میں ہے۔ میں نے کہا وہ کون سے کام ہیں؟ اس نے کہا پہلے یہ بتا دو کہ تم نے کوئی کاغذ لکھ کر چھوڑا ہے جسے دیکھ کر تمہارے وارث وہ قرضہ ادا کر دیں۔ وارث کا نام سن کر میرے آنسو نکل گئے۔ مجھے تمام گھر والے، امی، ابو، بیوی، بہن، بھائی اور بچے یاد آ گئے۔ پتہ نہیں میرے بعد ان کا کیا حال ہوگا۔ میری چھوٹی بچی جس کے ساتھ میں نے چاکلیٹ کا وعدہ کیا تھا، اب کون اس کے ساتھ چاکلیٹ لے کر دے گا؟ میری بیوی کو لوگ بیوہ کہیں گے، کون ان کا خیال رکھے گا؟ سورۃ الملک نے پوچھا لگ رہا ہے تم کوئی چیز یاد کر رہے ہو۔ میں نے کہا مجھے اپنے اہل و عیال اور بچے یاد آئے کہ میرے بعد ان کا کیا ہوگا۔ سورۃ الملک نے کہا جس نے انہیں پیدا کیا وہی روزی دے گا اور وہی نگہبان ہے۔ سورۃ الملک کے اس بات سے مجھے تسلی ہوئی۔ اس کے بعد میں نے پوچھا کیا میں جان سکتا ہوں کہ میرے اوپر کتنا قرضہ ہے؟
سورۃ الملک نے کہا کہ میں نے فرشتے سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ 1700 روپیہ تمہارے اوپر قرض ہے، 1000 آپ کے دوست کے ہے جس کا نام ابو الحسن ہے اور باقی مختلف لوگوں کے۔ میں نے کہا مختلف لوگ کون ہیں؟ اس نے کہا دراصل بلوغت سے لے کر تمہارے مرنے تک تم سے کئی بار اس بارے میں کوتاہی ہوئی ہے، اس طرح قرضہ بڑھ گیا۔ مثلا 5 ریال کرانہ کی دکان والے کے، جس سے آپ نے کوئی چیز خریدی تھی جبکہ آپ کی عمر 15 سال تھی۔ آپ نے اس سے کہہ دیا پیسے کل دے دوں گا، اور پھر آپ نے نہیں دیے، بھول گئے۔ اس طرح دھوبی کے پیسے، آپ نے کپڑے دھلوائے اور اس کو ادائیگی کرنا بھول گئے۔ کرتے کرتے اس نے سارے لوگوں کے نام بتا دیے اور سارے مجھے یاد آ گئے۔ سورۃ الملک نے کہا کہ لوگوں کے حقوق کو معمولی سمجھنے اور ان سے تساہل برتنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں پر قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ کیا تمہیں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر نہیں دی تھی کہ شہید کے اعمال بھی روک دیے جائیں گے جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں ہوگا؟ میں نے کہا نجات کا کوئی طریقہ؟ اس نے کہا پہلا حل تو یہ ہے کہ جس کا قرضہ ہے وہ اپنا قرضہ معاف کر دے۔ میں نے کہا ان میں سے تو اکثر تو ان قرضوں کو بھول بھی گئے ہوں گے جس طرح میں بھول گیا تھا، اور ان کو میرے مرنے کی خبر بھی نہیں ہوں گی۔ اس نے کہا پھر دوسرا حل یہ ہے کہ تمہارے ورثہ تمہاری طرف سے ادا کر دے۔ میں نے کہا ان کو میرے قرضوں کی اور میرے تکلیف کی کہاں خبر، جبکہ میں نے کوئی وصیت نہ کی ہو، کیونکہ مجھے موت اچانک آ گئی اور مجھے ان ساری مشکلات کا علم نہ تھا۔ سورۃ الملک نے کہا ایک اور حل ہو سکتا ہے، لیکن میں تھوڑی دیر بعد تمہیں بتاؤں گا، اور اب میں جاتی ہوں۔ میں نے کہا خدا را مت جائیے، کیونکہ تمہارے جانے سے تاریکی ہو جائے گی جو میری موجودہ تکلیف میں اضافے کا باعث بنے گی۔ سورۃ الملک نے کہا میں زیادہ دیر کے لیے نہیں جا رہی بلکہ تمہارے لیے کوئی حل نکالنے کے لیے جا رہی ہوں۔ اس کے بعد سورۃ الملک چلی گئی اور میں اندھیرے میں دوبارہ اکیلا رہ گیا۔ ہیبت اور تکلیف کے باوجود میں نے کہا یا رحم الراحمین، اے اجنبیوں کے مولا اور اے ہر اکیلے کے ساتھی، اس قبر کی تاریکی میں میری مدد فرما۔ لیکن فوراً مجھے خیال آیا کہ میں تو دار الحساب میں ہوں، اب دعاؤں کا کیا فائدہ؟ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ میں نے ایک مانوس اور آواز سنی۔ میں نے آواز پہچان لی، یہ میرے والد بزرگوار کی آواز تھی جو کہہ رہے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے کہا وعلیکم السلام، لیکن میرا جواب وہ کیسے سن سکتے تھے؟ پھر انہوں نے کہا اے اللہ میرے بیٹے سے راضی ہو جا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ میں میرے بیٹے سے راضی ہوں، تو میرے بیٹے سے راضی ہو جا۔ میرے والد جب دعا مانگ رہے تھے تو دعا کے دوران ایک زبردست روشنی میرے قبر میں آئی۔ یہ دراصل رحمت کا فرشتہ تھا جو میرے والد کی دعا کو نوٹ کر رہا تھا، اور جب تک میرے والد نہیں گئے میرے ساتھ رہا۔ میرے والد صاحب جب واپس ہوئے تو فرشتے نے کہا کہ تیرے والد کی دعا آسمانوں تک جائے گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، کیونکہ والد کی دعا اپنے بیٹے کے لیے مستحب ہوتی ہے۔ میں نے تمنا کی کہ کاش میرے والد میری قبر پر زیادہ دیر کے لیے ٹھہرتے اور دعا مزید لمبی کرتے، کیونکہ ان کی دعا کی وجہ سے مجھے کافی آرام ملا۔ میں نے فرشتے سے پوچھا کیا میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا پوچھو۔ میں نے کہا جب سے میں مرا ہوں اب تک کتنا عرصہ گزرا ہے؟ اس نے کہا جب سے تمہاری وفات ہوئی آج تیسرا دن ہے اور اس وقت ظہر کا وقت ہے۔ میں نے حیرانگی سے کہا 3 دن اور اتنے سارے معاملات، اور یہ قبر کی تاریکی جب کہ باہر دنیا روشن ہے؟ فرشتے نے کہا تمہارے سامنے بہت لمبا سفر ہے، اللہ اسے تمہارے لیے آسان کرے۔ میں اپنے آپ کو قابو نہ کر سکا اور رونے لگا، اور ایسا رویا کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں کبھی زندگی میں اتنا رویا ہوں۔ میں نے دل میں سوچا کتنا خطرناک سفر، اور دنیا میں میری اس سفر کے لیے غفلت۔ فرشتے نے جاتے وقت بتا دیا کہ قبر میں موجود روشنی تیرے والد کی دعا کی وجہ سے ہے، اور یہ اس طرح رہے گی جب تک اللہ چاہے۔ مجھے پتہ چلا کہ والد کا آنا میرے لیے باعث رحمت ہے۔ میں نے تمنا کی کہ کاش میرے ابو میری آواز سن لے اور میں انہیں بتا دوں ابو میرے قرضوں کی ادائیگی کر دیجئے اور میری طرف سے صدقہ کر دیجئے، اللہ کے واسطے میرے لیے دعا کریں۔ لیکن کون ہے جو انہیں بتا دے؟
میں نے محسوس کیا کہ بعض اوقات میرے جسم کی گرمی کم ہو جاتی ہے لیکن اچانک پھر سے بڑھ جاتی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کا تعلق میرے حق میں لوگوں کی دعائیں ہے۔ اچانک میری قبر میں پھر وہی روشنی آئی جو اس سے پہلے میں دیکھ چکا تھا، یعنی سورۃ الملک۔ سورۃ الملک نے کہا، تمہارے لیے 2 خوشخبریاں ہیں۔ میں نے فوراً کہا، بتائیں۔ تمہارے دوست نے اللہ کی خاطر تمہارا قرضہ معاف کر دیا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور مجھے پتہ تھا کہ میری گرمی کم ہو جانے کی وجہ شاید یہی تھی۔ میں نے کہا، دوسری بشارت؟ اس نے کہا، میں نے اللہ سے بہت درخواستیں کی لیکن انسانوں کے حقوق وہ معاف نہیں کرتا۔ البتہ اللہ نے ایک فرشتہ بھیج دیا جو تیرے رشتہ داروں میں سے کسی کو خواب میں آئے گا تاکہ وہ تمہارے قرضوں کے متعلق سمجھ جائے۔ پھر اس نے پوچھا، تمہارے خیال میں کون بہتر ہے، جس کو خواب میں فرشتہ کسی شکل میں آئے اور پھر وہ اس کو سچا سمجھ کر قرضہ ادا کر دے؟ میں نے اپنی امی کے بارے میں سوچا، لیکن پھر سوچا کہ اگر اس نے مجھے خواب میں دیکھا تو رونا شروع کر دے گی اور خواب کی تعبیر نہیں سمجھ سکے گی۔ پھر میں نے رشتہ داروں کے متعلق سوچا اور جو بندہ مجھے بہتر لگا وہ میری بیوی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ خوابوں کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ میں نے کہا، میری بیوی اگر مجھے خواب میں دیکھ لے تو ہو سکتا ہے وہ اس کی تعبیر سمجھ جائے۔ سورۃ الملک نے کہا، میں متعلقہ فرشتوں کو اطلاع کر دیتی ہوں اور اللہ سے دعا کروں گا وہ آپ کی مشکل آسان کر دے۔ اس کے بعد سورۃ الملک چلی گئی اور میری قبر میں بدستور وہ روشنی باقی رہی جو میرے والد کی دعا کی برکت سے آئی تھی، اور میں انتظار کرتا رہا جیسے کہ جیل کے اندر ہو۔ مجھے ٹائم کا کوئی اندازہ نہیں تھا کیونکہ یہاں گھڑی نہیں تھی، نہ نماز، نہ کھانا، نہ پینا، نہ اور کوئی مصروفیات۔ دعائیں مانگنا اور ذکر اذکار بھی بیکار۔ بعض اوقات لوگوں کے قدموں کی آوازیں سن لیتا تو اندازہ کر لیتا کہ شاید کسی کا جنازہ ہے۔ بعض اوقات لوگوں کے ہنسنے کی آوازیں آ جاتی تو مجھے تعجب ہوتا تھا کہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم کس صورتحال سے دوچار ہیں۔ کافی وقت گزرنے کے بعد اچانک میرے جسم میں کی گرمی بڑھنی شروع ہو گئی اور میں چیخنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ایک تندور کے اندر ہوں۔ میرے خوف میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، لیکن پھر اچانک گرمی کم ہونی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ بالکل غائب ہو گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ اس کے بعد ایک بار پھر سورۃ الملک کی روشنی آئی اور مجھے کہا، تمہیں مبارک ہو۔ میں نے کہا، وہ کیسے؟ اس نے کہا، خوابوں کا فرشتہ تمہاری بیوی کو خواب میں گیا اور تمہاری بیوی نے خواب میں تمہیں ایک سیڑھی پر چڑھتے دیکھا اور دیکھا کہ 7 سیڑھیاں باقی ہیں اور تم پریشان کھڑے ہو کیونکہ آگے نہیں چڑھ سکتے۔ پھر وہ فجر کی نماز سے پہلے اٹھی، تمہاری یاد میں روئی اور صبح ہوتے ہی ایک عورت سے رابطہ کیا جو خوابوں کی تفسیر کرتی ہے اور اسے اپنا خواب سنایا۔ اس عورت نے کہا، اے بیٹی، تمہارے شوہر قبر میں تکلیف میں مبتلا ہے کیونکہ اس پر کسی کا 700 روپیہ باقی ہے۔ تیری بیوی نے پوچھا، کس کا قرض ہے اور ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم اس بارے میں، علماء سے معلوم کرے۔ پھر تیری بیوی نے ایک مفتی سے رابطہ کیا اور اسے ساری بات بتائی تاکہ وہ شیخ سے جواب پوچھ سکے۔ الغرض اس مفتی نے کہا کہ میت کی طرف سے صدقہ کر دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کر دے۔ تیری بیوی کے پاس سونا تھا جس کی قیمت 40,000 روپے تھی۔ اس نے وہ سونا تیرے والد کو دیا اور تیرے والد نے اس کے ساتھ کچھ رقم مزید لگا کر صدقہ کر دیا اور یوں تیرا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نے کہا، الحمدللہ، مجھے اس وقت کوئی تکلیف نہیں اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوا ہے۔ سورہ ملک نے کہا، اب اعمال والے فرشتے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ میں نے پوچھا، کیا اس کے بعد بھی میرے لیے کوئی خطرہ ہے؟ اس نے کہا، سفر بہت لمبا ہے، ہو سکتا ہے اس میں کئی سال لگ جائے، لہٰذا اس کے لیے تیار رہو۔ کئی سال والے جواب نے میری پریشانی میں اضافہ کر دیا۔ سورۃ الملک نے کہا، بہت سارے لوگ صرف اس وجہ سے قبروں میں عذاب جھیل رہے ہیں کہ وہ بعض باتوں کو معمولی سمجھتے ہیں جبکہ اللہ کے نزدیک وہ معمولی نہیں۔ میں نے کہا، مثلاً کون سے اعمال؟ اس نے کہا، بہت سارے لوگوں پر قبروں میں اس لیے عذاب ہے کہ وہ پیشاب سے نہیں بچتے اور گندگی کی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
اس طرح چغلی، چوری، سود اور مال یتیم کی وجہ سے بھی سارے لوگوں پر عذاب ہوتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کچھ لوگوں پر عذاب قبر اس لیے ہے تاکہ قیامت آنے سے پہلے ان کا کھاتا صاف ہو جائے، اور کچھ لوگوں پر قیامت تک عذاب رہے گا اور پھر جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے سزا سے بچنے کی کوئی سبیل؟ سورۃ الملک نے کہا عمل تو تمہارا منقطع ہو چکا ہے، البتہ 3 کام ایسے ہیں جو تمہیں اب بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کون سے؟ اس نے کہا تمہاری اولاد کی دعا اور نیک عمل، اس کے علاوہ کوئی کام اگر تم نے دنیا میں کیا ہے جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہو، مثلا مسجد تعمیر کرنا، تو اس سے تم مرنے کے بعد بھی مستفید ہوں گے۔ اس طرح اگر علم کا نشر و اشاعت میں تم نے حصہ لیا ہو تو اب بھی تمہارے لیے نفع بخش ہوگا۔ میں نے کہا میں کتنا بدبخت ہوں کہ دنیا میں کتنے اعمال کے مواقع تھے جس سے میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اور آج ہے یا بے یار و مددگار قبر میں پڑا ہوا ہوں۔ میرا دل چاہا میں چیخ چیخ کر لوگوں کو پکاروں کہ اے لوگوں، قبر کے لیے تیاری کر لو۔ خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے وہ کچھ دیکھا جو میں نے دیکھا تو مسجدوں سے باہر نہیں نکلو اور اللہ کی راہ میں سارا مال لگا دو۔ سورۃ الملک نے کہا مردہ لوگوں کی نیکیاں عام طور پر شروع کے دنوں میں بہت ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ میں نے پوچھا کیا یہ ممکن ہے کہ میرے گھر والے اور میرے رشتہ دار مجھے بھول جائے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ اتنی جلدی مجھے بھول جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں، ضرور ایسا ہوگا، بلکہ تم دیکھو گے کہ شروع میں تمہاری قبر پر تمہارے اہل و عیال زیادہ آئیں گے، لیکن جب دن ہفتے اور ہفتے مہینے اور مہینے سالوں میں تبدیل ہو جائیں گے تو تمہاری قبر پر آنے والا ایک بندہ بھی نہیں ہوگا۔ مجھے یاد آیا کہ جب ہمارے دادا کا انتقال ہوا تھا تو ہم ہر ہفتے ان کی قبر پر جاتے اور پھر ہر مہینے میں ایک بار، اور پھر ہم انہیں بھول گئے۔ جب میں زندہ تھا تو مردوں کو بھول جاتا تھا، لیکن آج میں خود اس حالت میں پہنچ چکا ہوں۔ دن، ہفتے اور مہینے گزر گئے اور میری مدد کے لیے کوئی نہ تھا سوائے چند اعمال کے جو مجھے پہنچتے تھے، یا میرے والد، بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں کا میری قبر پر آنا جو رفتہ رفتہ کم ہوتا گیا۔ زیادہ تر مجھے اپنی والدہ کی دعائیں پہنچتی تھیں جو وہ تہجد میں میرے لیے کرتی تھی۔ بخدا وہ دعا میرے لیے طمانینت کا باعث ہوتی تھی۔ نیک اعمال کا آنا کم ہوتا چلا گیا۔ نامعلوم کیا وجہ تھی کہ سورۃ الملک کا بھی آنا کم ہو گیا۔ میری قبر میں پھر اندھیرا چھا گیا۔ مجھے بعض گناہ یاد آئے جو میں نے کیے تھے، ایک ایک دن اور ایک ایک گھڑی یاد آئی۔ مجھے اپنے گناہ پہاڑ کے برابر لگ رہے تھے۔ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا۔ کتنے گناہ ہیں جو میں نے بڑی دلیری سے کیے تھے، کتنی نمازیں ہیں جو میری فوت ہو چکی تھی، کتنی فجر کی نمازیں ہیں جو میں نے غفلت کی وجہ سے نہیں پڑھی تھی۔ یہ سارے گناہ یاد کر کر کے میں اتنا رویا کہ مجھے وقت کا اندازہ نہ رہا۔ اس لیے اگر میں کہہ دوں کہ مہینے رویا ہوگا تو مبالغہ نہیں ہے۔ ایک دن اچانک ایسی روشنی آئی جیسے سورج نکل چکا ہو، اور میں نے فرشتوں کی آواز سنی کہ وہ کہہ رہے ہو کہ مبارکباد دے دو۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو چکا ہے۔ میرے پاس تو سورۃ الملک کی خوشخبری سنائی دیتی تھی، لیکن وہ بھی بند تھی۔ سورۃ الملک نے بتایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور یہ رحمت اور معافی کا مہینہ ہے، اور اس بہت سارے مردے مسلمانوں کی دعاؤں کی برکت سے نجات پا لیتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں پر کتنا مہربان ہے، لیکن انسان ہے کہ گمراہی میں تلا ہوا ہے۔ سورۃ الملک نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو آگ میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن یہ انسانوں کا اپنا حماقت ہے کہ وہ ایسے گناہ کر جاتے ہیں کہ ان کی سزا کا موجب ہوتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اب تھوڑی دیر بعد مسلمان نماز پڑھیں گے اور تم ان کی آواز سنو گے۔ سورۃ الملک چلی گئی اور میری قبر میں بدستور روشنی تھی، اور میں نے پہلی بار مسجد سے آنے والی آوازیں سنی۔ اپنی زندگی کو یاد کیا اور تراویح کو یاد کیا اور بہت رویا۔ میں نے سنا لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر امام کی دعا سن رہے ہیں کہ وہ پڑھ رہا ہے اللہم لا تدلنا فی مقامنا ھذا ذنبا
اغفرتا ولحم علی الفرجتا ولا قرب الانفستہ لا مریض العلی شفیتا ولا مبتلی العافیہ ولا میت الرحم برحمتک یا رحم الراحمین۔ اس دعا سے مجھے بہت سکون ملا اور میں نے تمنا کی کہ ایمان دعا کو طویل کر دے، اور میں نے محسوس کیا کہ وہ دعا سیدھی قبول ہو رہی ہے، کیونکہ مجھے اس سے کافی خوشی ہو رہی ہے۔ میں روتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ آمین پڑھتا جا رہا تھا۔ اس طرح رمضان کا سارا مہینہ گزر گیا، اور پھر ایک دن میری قبر میں انسان کی شکل میں ایک آدمی آیا جس سے بہت تیز خوشبو آ رہی تھی۔ میں حیران ہوا کیونکہ مرنے کے بعد یہ پہلا انسان تھا جو میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ اس نے کہا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کون ہیں؟ میں پہلی دفعہ قبر میں انسان کی شکل دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا میں انسان نہیں ہوں۔ میں نے پوچھا تو تم کون ہو؟ اس نے کہا میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، میں دراصل تمہارا نیک عمل ہوں۔ تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، حج، انفاق فی سبیل اللہ اور صلہ رحمی، خوش اخلاقی وغیرہ وغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے اس شکل میں تمہارے پاس بھیجا ہے۔ میں بہت خوش ہوا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے پوچھا تم اتنے لیٹ کیوں آئے؟ اس نے کہا تمہارے گناہ اور تمہارے قرضے میری راہ میں رکاوٹ تھی، اور جب اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا تو میرے لیے راستہ کھل گیا۔ میں نے پوچھا تو کیا اس معافی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے گا؟ اس نے کہا یہ بات اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر اس نے کہا قیامت کے دن میزان سے تمہاری جنت اور دوزخ جانے کا پتہ چلے گا۔ اس کے بعد عمل صالح نے کہا کہ تمہارے کچھ نیک اعمال بالکل زندگی کے آخری گھڑیوں میں کام کر گئے۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا اگر تمہیں یاد ہو تو مرتے وقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی کہ تم نے کلمہ شہادت پڑھا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ فرشتوں کو کتنی خوشی ہوئی کہ تمہاری زندگی کا خاتمہ توحید پر ہوا، جبکہ شیطان تمہیں نصرانیت اور یہودیت کی تلقین کر رہا تھا۔ اس وقت تمہارے ارد گرد دو قسم کے فرشتے موجود تھے، ایک وہ جو مسلمانوں کی روحیں قبض کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو کافروں کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ جب تم نے کلمہ پڑھا تو وہ فرشتے چلے گئے جو کافروں کی روحیں قبض کرتے تھے، اور پھر انہوں نے تمہاری روح قبض کر لی۔ میں نے پوچھا اس کے علاوہ بھی کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا ہاں، جب تم نے ڈرائیور کو سگریٹ چھوڑنے کی تلقین کی تو آج جو خوشبو تم سونگ رہے ہو اس نصیحت کی بدولت ہے۔ اس کے علاوہ اپنی والدہ کو تمہاری کال اور اس کے ساتھ جو بھی تم نے باتیں کی، اللہ تعالیٰ نے ہر بات کے بدلے تمہارے لیے نیکیاں لکھ دی۔ مجھے یاد آیا جو باتیں میں نے والدہ سے کی تھی، مجھے پتہ ہوتا تو میں ان باتوں میں گھنٹہ لگا دیتا۔ پھر عمل صالح نے بتایا کہ زندگی کے آخری وقت میں ایک گناہ بھی تمہارے سے ہوا ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا وہ کیا ہے؟ عمل صالح بولا تم نے بچی سے کہا میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، اس طرح تم نے اس سے جھوٹ بول دیا۔ کاش مرنے سے پہلے تم توبہ کر لیتے۔ میں رویا اور میں نے کہا اللہ کی قسم میرا ارادہ جھوٹ کا نہیں تھا، بلکہ میرا خیال یہ تھا کہ اس طرح وہ میرے آنے تک صبر کر لیں گی۔ اس نے کہا جو بھی ہو آدمی کو سچ بولنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سچے لوگوں کو پسند کرتا ہے اور جھوٹ بولنے والوں کو ناپسند کرتا ہے، لیکن لوگ اس میں بہت تساہل اور غفلت کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا تمہاری وہ بات بھی گناہ کی کھاتے میں لکھ دی گئی ہے جو تم نے ایئرپورٹ میں کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے شخص سے کہہ دی کہ اللہ تمہارا حساب لے گا۔ اس طرح تم نے ایک مسلمان کو دل دکھایا۔ میں حیران ہو گیا کہ اتنی معمولی باتیں بھی ثواب اور گناہ کا باعث بنتی ہے۔ عمل صالح نے مزید بتایا کہ یہ انسانوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جب وہ ایک نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 گناہ بلکہ 700 گناہ بڑھا دیتا ہے، اور بہترین اعمال وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ میں نے کہا 5 وقتہ نمازی کے بارے میں کیا ہے؟ عمل صالح نے کہا کہ نماز، زکوٰۃ، صیام، حج وغیرہ تو فرائض ہے، میں ان کے علاوہ بھی تمہیں ایسے عمل بتا دوں گا جو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت محبوب ہے۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ بولا تمہاری عمر 20 سال تھی، تم عمرے کے لیے گئے رمضان کے مہینے میں، تم نے وہاں
ریال کی افطاری خرید کر لوگوں میں تقسیم کی، اس کا بہت بڑا اجر تم نے کمایا۔ اس طرح ایک بار بوڑھی عورت کو کھانا کھلایا۔ وہ بوڑھی ایک نیک عورت تھی، اس نے تمہیں جو دعائیں دی اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت نیکیاں اور اجر دیا۔ میں تمہیں ایک اور بات بتاؤں، ایک بار تم مدینہ جا رہے تھے کہ راستے میں تمہیں ایک آدمی کھڑا ملا جس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ تم نے اس کی جو مدد کی، اللہ تعالیٰ کو تمہاری وہ نیکی بہت پسند آئی اور تمہیں اس کی بہت بڑا اجر ملے گا۔ اس کے بعد میری قبر کھل گئی اور اس میں بہت زیادہ روشنی آ گئی اور فرشتوں کے گروہ ارد گرد آتے ہوئے نظر آئے۔ عمل صالح بھی ذرا سوچئے دوستو، ذرا سوچئے، یہ کہانی عبرت کے لیے لکھی گئی ہے، لیکن احادیث مبارکہ کے بیان کے مطابق لکھی گئی ہے۔ کیا اس کہانی کے سننے کے بعد بھی ہم آخرت کے لیے فکر مند نہیں ہوں گے؟ کیا اس کہانی کے بعد بھی ہم گناہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی انسانی خیالوں کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھی گئی ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف اپنے آپ کو یاد دلانا ہے کہ ہر کسی کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر کسی کو موت کی تیاری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایمان اور دین کا دامن تھام کر ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت سے مالا مال کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے، آمین۔ میرے اس مکالمے میں اگر مجھ سے کوئی بھول یا کوتاہی ہوئی ہو